السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وقال الله تبارك وتعالى: أو يزوجهم ذكرانا إناثا يجعل من يشاء عقيما انہو علیم قدیر۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ٹاپک ہے کہ بچے یا بچیاں کیسے، کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کیا اللہ تبارک و تعالی ہر مرد کے پانی سے، ہر مرد کے منی سے بچہ پیدا کرتا ہے؟ اسی طرح سے بچے کی جو شکل و صورت، جو رنگت ہوتی ہے، وہ دوسروں کے مشابہ کیسے ہوتی ہے؟ آئیے اس تعلق سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پاک کے اندر سورۃ الشورى آیت نمبر 49 میں کیا فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے: للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور۔ آسمان کی اور زمین کی سلطنت یعنی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: او یزوجہم ذکرانا واناثا یجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یا انہیں جمع کر دیتا ہے، یعنی اکٹھا بیٹا یا بیٹی ملا جلا کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 49 سے 50 تک دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس آیت کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں کو اکٹھا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں ہے، طاقت میں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا اسباب بنائے ہیں بیٹا اور بیٹی پیدا کرنے کا۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال کیا۔ فرمایا: میں اولاد کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرد کا پانی یعنی منی سفید ہوتا ہے، عورت کا پانی یعنی منی زرد ہوتا ہے۔ جب دونوں مل جاتے ہیں، یعنی مباشرت کی وجہ سے جب ہم بستری میاں بیوی کرتے ہیں، تو دونوں کے جو پانی ہوتے ہیں، دونوں کے جو منی ہوتے ہیں مل جاتے ہیں، تو مرد کا پانی یعنی مرد کا منی عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے مذکر یعنی لڑکا پیدا ہوتا ہے، لڑکا بنتا ہے۔ اور جب عورت کی منی، عورت کا پانی مرد کی منی پر غالب آتی ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے مؤنث یعنی لڑکی بنتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا: آپ نے سچ فرمایا۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 716 پر اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب میاں بیوی
عورت مرد جب مباشرت کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو دونوں کے اندر سے جو منی نکلتی ہے، جو پانی نکلتی ہے، جب دونوں مل جاتے ہیں تو دونوں کے ملنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ اسباب بنایا ہے کہ جب دونوں کے پانی، دونوں کے منی جب مل جاتے ہیں تو اس منی کے اندر، یعنی مرد کی جو منی ہے، مرد کا جو پانی ہے، اگر عورت کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو پھر اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اور غالب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ مرد کی منی کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں، مادہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ کوانٹٹی میں ہوتے ہیں اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، پاورفل ہوتے ہیں، اور عورت کی منی کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں، جو مادہ ہوتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں اور کم کوانٹٹی میں ہوتے ہیں۔ تو اس پر مرد کی منی اگر غالب آ جاتی ہے تو پھر اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے، عورت کی منی کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں، جو مادہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ کوانٹٹی میں ہوتے ہیں اور زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، اور مرد کی منی کے اندر جو جراثیم، جو مادے ہوتے ہیں، وہ کم کوانٹٹی میں ہوتے ہیں اور کم تعداد میں ہوتے ہیں، تو عورت کی منی اس کی منی پر جب غالب آ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا۔ یہ بات جب یہودی اقرار کر لیا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے، پھر جب یہودی چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا کہ میں سوال کے وقت اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتا تھا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور وہی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا۔ اسی طرح سے ہر منی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام پانی یعنی منی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بچہ پیدا کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3554 پر۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کا پانی یعنی عورت کی منی مرد کی منی پر یعنی مرد کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ اپنے ماموں کے مشابہ ہوتا ہے، اور جب مرد کا پانی یعنی منی عورت کی منی پر غالب آتا ہے تو بچہ اپنے چاچاؤں کے مشابہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 715 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ بچہ مرد اور عورت دونوں کے نطفے کی امیجس یعنی ملاوٹ سے مل جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور شکل و صورت و رنگت کا دار و مدار کثرت و غلبہ ہے، جس کے منی میں مادہ یعنی کیٹاڑو جراثیم قوی، اسٹرانگ، مضبوط، پاورفل ہو اور زیادہ کثیر تعداد میں ہو تو بچہ اس کے یا اس کے گھر والوں میں سے کسی کے بھی مشابہ شکل و صورت پر جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس حدیث سے یہ پتا چلا، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کس کی شکل صورت پہ گیا ہے، اگر ماں کی شکل و صورت پہ گیا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں ماں کو پڑا ہے، باپ کے شکل و صورت پہ گیا ہے تو کہتے ہیں باپ کو پڑا ہے۔ وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ اگر مرد کی منی پاورفل ہے، اس کے اندر جو جراثیم ہیں، کیٹاڑو ہیں، زیادہ تعداد میں ہیں، اور عورت کی منی کے کیٹاڑو جراثیم کم ہیں اور کمزور ہیں اور کم تعداد میں ہیں، تو اللہ کے حکم سے ایک تو لڑکا پیدا ہوگا، مرد کی منی اگر عورت کی منی پر غالب آتی ہے تو، اور وہ بچہ کس کے مشابہ ہوگا؟ شوہر کے بھائیوں کے مشابہ، اس کے خاندان میں کسی کو بھی وہ بچہ شکل و صورت میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آتی ہے، مرد کی منی پر یہ حاوی ہوتی ہے، غلبہ پاتی ہے، تو اللہ کے حکم سے وہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور وہ لڑکی عورت کے
گھر میں عورت کے بھائی میں کسی کو بھی وہ بچی شکل و صورت پر جا سکتی ہے، اسی طرح سے اس عورت کو بھی پڑھ سکتی ہے۔ تو یہ ہے مشابہ ہونے کی وجہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے بتلایا۔ اب اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اگر کوئی عورت لڑکی پیدا کرتی ہے تو اس کو کوسا جاتا ہے، اس کو تانا دیا جاتا ہے، اور مرد جو ہے جہالت کے بنا پر کیا کہتا ہے کہ تم ہمیشہ لڑکی پیدا کرتی ہو، جبکہ لڑکی پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکی اور لڑکا پیدا کرتا ہے، لیکن اسباب کیا ہے کہ مرد کی منی اگر کمزور ہے، اس کے اندر جراثیم کم کوانٹٹی میں ہیں اور وہ جراثیم کم ہیں، اس کی بنا پر اگر عورت کی منی کے اندر جراثیم زیادہ پاور میں ہیں اور زیادہ تعداد میں ہیں تو پھر وہ غالب آتی ہے مرد کی منی پر، جس کی وجہ سے اللہ کے حکم سے وہ لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں مرد کا قصور، عورت کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، جو طریقہ بتلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکی اور لڑکا پیدا کرنے والا ہے، لیکن کمزوری کی جو بتایا گیا ہے کہ کمزوری کی بنا پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتلا دیا کہ مرد کی منی کے اندر جو جراثیم ہیں، جو مادہ ہیں، وہ کمزور ہیں، کم ہیں، اور عورت کی منی کے اندر جو مادہ ہیں، جو کیٹاڑو ہیں، جراثیم ہیں، وہ زیادہ تعداد میں ہیں، زیادہ اسٹرانگ ہیں، تو پھر وہ مرد کی منی پر غالب آ جاتے ہیں، جس کی بنا پر اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور وہ لڑکی اس بیوی کے گھر میں کسی کے بھی شکل و صورت پر جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر مرد کی منی پاورفل ہے، اس کے اندر جو جراثیم ہیں وہ زیادہ کوانٹٹی میں ہیں، زیادہ طاقتور ہیں، تو عورت کی منی کے اندر جو جراثیم ہیں وہ کمزور ہیں، کم کوانٹٹی میں ہیں، تو مرد کی منی عورت کی منی پر جب غالب آتی ہے، غالب آ جاتا ہے، تو پھر اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ وہ لڑکا شوہر کے شکل و صورت پر جا سکتا ہے، شوہر کے بھائیوں کے شکل و صورت پر جا سکتا ہے، اس کے گھر میں کسی کے بھی شکل و صورت پر وہ جا سکتا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، عورت کو نہیں کوسنا چاہیے، اس میں عورت قصوروار نہیں ہے۔ اپنے معاشرے کے اندر عورت کو دوست دیا جاتا ہے کہ جب دیکھو لڑکی ہی پیدا کرتی ہے، نہیں، بلکہ لڑکی اور لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اللہ کے حکم سے لڑکی اور لڑکا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکی یا لڑکا دے اس کی خوشی میں خوشی رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، اسلامی خواتین و حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔